بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ صلیبی پیادہ فوج کا فرار۔ عیسائی پیادہ فوج کی ترتیب بگڑ گئی، ہر طرف انتشار پیدا ہو گیا۔ سوار کہیں اور پیادے کہیں لڑ رہے تھے۔ پیادوں کی زیادہ خواہش پانی تک پہنچنے کی تھی، انہیں یہ ہوش ہی نہ تھا کہ پانی تک پہنچتے پہنچتے ان میں سے بہت سے کٹ جائیں گے۔ وہ دیوانوں کی طرح آگے بڑھے چلے جا رہے تھے اور کٹتے بھی جا رہے تھے۔ سلطان رحمہ اللہ نے انہیں پانی کی طرف بڑھنے کا موقع دے دیا۔ وہ سب پانی کے لیے پہاڑ پر چڑھ گئے۔ ان کے بادشاہ نے انہیں میدان جنگ میں آنے کا حکم دیا تو انہوں نے کہلا بھیجا، حضرت سلامت، ہم پیاسے مرے جا رہے ہیں اور آپ ہم سے ہتھیار اٹھانے کو کہتے ہیں۔ سرکار، ایسا نہیں ہو سکتا، پانی پی لیں، ذرا ہوش آئے تو پھر لڑیں گے، اسی لیے تو آئے ہیں۔ مگر اے کاش انہیں نہ پانی پینے کو ملا اور نہ ہی بہادری کی موت نصیب ہوئی۔ سلطان رحمہ اللہ کے اشارے سے مسلمان بہادروں کا ایک دستہ ان پر بلائے ناگہانی بن کر ایسا ٹوٹا کہ سینکڑوں وہیں ڈھیر ہو گئے۔ جو بچے انہوں نے ہتھیار ڈال دیے۔ کہا جاتا ہے کہ چند عیسائی سواروں نے غصے میں آ کر ان بزدلوں پر سلطان رحمہ اللہ کو حملہ آور ہونے کی ترغیب دی۔ انہوں نے کہا، سرکار، ان بزدلوں کو اس بزدلی کی سزا تو دیجیے، ہم تو کٹیں گے ہی، مگر پہلے ان کو سنبھالیے، وہ تو بن مارے مر رہے ہیں۔ سلطان رحمہ اللہ نے ان کے کہنے پر یا اپنی دانائی سے ان پیادوں کو پکڑا۔ بہر صورت جب انہیں پکڑا تو ان کی زبانیں پیاس کے مارے کتوں کی طرح منہ سے باہر لٹک رہی تھی۔ سلطان رحمہ اللہ نے ان سے ہتھیار رکھوا لیے، ہاتھ پیر بنوا دیے اور حکم دیا کہ اب انہیں خوب پانی پلایا جائے، اگر کہیں تو انہیں نہلانے کی بھی اجازت دے دی جائے۔ اب یہ ہمارے مہمان ہیں، پہلے دشمن تھے، اور دشمن پر قابو پا لینے کے بعد رحم کرنے کا میرے آقا اور مولا نے حکم دیا ہے۔ صلیبی سواروں کی حالت۔ اگر سچ پوچھا جائے تو سواروں کی حالت پیادوں سے کچھ زیادہ بہتر نہیں تھی۔ سلطان رحمہ اللہ اور اس کے بہادروں کے بے پناہ حملوں نے ان کے حواس کھو دیے۔ گوئی اپنی فوج کے انجام سے بدظن ہو چکا تھا، اس نے اپنا شاہی کیمپ پیچھے کی طرف ہٹا لیا۔ ریمانڈ کو فوج کی کمان دے کر خود مایوس ہو کر بیٹھ گیا۔ ریمانڈ پھر بھی جواں ہمت سپاہی تھا، اس نے سلطانی فوج کے پے در پہ سخت حملوں کو روکنے کی بہت کوشش کی مگر کامیاب نہ ہو سکا۔ سلطان رحمہ اللہ اور اس کے سوار برابر دباتے چلے جا رہے تھے۔ تقی الدین نے ایک بار تو ایسا حملہ کیا کہ ریمانڈ کی صفوں کو الٹ دیا۔ دوسری طرف سے سلطان رحمہ اللہ کی فوج نے گوئی کے کیمپ پر حلہ بول دیا۔ 150 نائٹوں اور بہادر سرداروں نے اپنے بادشاہ اور صلیب اعظم کی حفاظت کے لیے بڑی جان توڑ کوشش کی۔ یہی صلیب اعظم تھی جس کے سائے میں آرنلڈ اور اس کے حواری لڑنے کے لیے آئے تھے۔ مسلمان ان پر بری طرح حملہ کر رہے تھے، یہ ایک طرف سے نہیں چاروں طرف سے ان کو دباتے اور کاٹتے جا رہے تھے۔ ابن اسیر نے سلطان رحمہ اللہ کے صاحبزادے کی زبان سے ایک عینی روایت درج کی ہے جو سننے سے تعلق رکھتی ہے۔ یہ میری پہلی جنگ تھی، میں اپنے باپ کے بازو میں کھڑا تھا۔ عیسائیوں کا بادشاہ پہاڑی کی طرف پسپا ہوا تو اس کے بہادروں نے مسلمانوں کو دبانے کی کوشش کی اور میرے والد تک دباتے چلے آئے۔ والد یہ سنتے ہی چلائے، دشمن کو دھکیل دو، اور ساتھ ہی جوش میں بھرے داڑھی پر ہاتھ پھیرتے دشمن پر ٹوٹ پڑے۔ مسلمانوں نے ان کا ساتھ دیا۔ عیسائی اب بھاگ رہے تھے، میں نے انہیں بھاگتے دیکھا تو چلایا، ہم نے دشمنوں کو مار لیا، لیکن عیسائی پھر پلٹے اور مسلمانوں کو دباتے چلے آئے۔ میرے باپ نے پھر مسلمانوں کو ساتھ لے کر ان کو دور تک دبایا، میں پھر چلایا، وہ مارا۔ والد یہ سن کر بولے، چپ رہو، جب تک وہ کیمپ کھڑا ہے دشمن مرے گا نہیں۔ والد نے پھر ایک زور کا حملہ کیا، دشمنوں کی صفیں الٹ دی، کیمپ اکھڑ گیا، دشمن بھاگ نکلا۔ یہ دیکھتے ہی والد گھوڑے سے نیچے اترے اور تپتی ہوئی زمین پر رب کائنات کے حضور میں گر پڑے۔ ان کی آنکھوں سے خوشی و مسرت اور شکر کے آنسو روا تھے۔ حیرت انگیز فتح۔ سچ سچ لڑائی جیت لی گئی، صلیبی کیمپ کی دھجیاں اڑ گئی۔ عکا کے بشپ جو مقدس صلیب کو اٹھائے ہوئے تھے قتل ہو گئے اور پیاسے سوار بھاگ نکلے۔ جو بھاگ نہ سکے انہوں نے ہتھیار ڈال دیے۔ قیدیوں میں عیسائی بادشاہ، اس کا بھائی ریگانڈ، جوزیلٹ اور بہت سے دوسرے ممتاز نواب بھی تھے۔ ریمانڈ البتہ بھاگ نکلا اور اس وقت تک بھاگتا رہا جب تک نہ پہنچ گیا۔ سیڈان اور ابلین کے نواب بھی بھاگنے میں کامیاب ہو گئے۔ ان کے علاوہ فلسطین کے تمام بڑے سردار سلطان رحمہ اللہ کے سپاہیوں نے باندھ لیے، اور حالت یہ ہوئی کہ ایک ایک مسلمان 30 عیسائی جوان مردوں کو رسی سے باندھے ہوئے اسلامی کیمپ کی طرف گھسیٹتا لے جاتا دیکھا گیا۔
جو لوگ مارے گئے ان کی لاشیں بے شمار تھی، ہر طرف انسانی اعضاء کٹ کٹ کر ڈھیروں کے ڈھیر پڑے تھے۔ انہی کٹے ہوئے اعضاء اور لاشوں میں ہزاروں چھوٹی چھوٹی صلیبی لڑنے والوں کی حماقت پر نوحہ کر رہی تھی۔ دوستو، امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک، کامنٹ اور شیئر کریں، اور ہمارے یوٹیوب چینل علمی وائس کو سبسکرائب کریں تاکہ نیو آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک بروقت پہنچ سکے۔ اسی کے ساتھ ہی میں آپ سے اجازت چاہوں گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں ایک دلچسپ اور سبق آموز واقعے کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔